السلام علیکم سامعین، صبح پاکستان کے سلسلے صحت نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک بھر میں اسموگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سامعین کو بتائیے گا اسموگ کیا ہے اور اس سے ہم نے کیسے اپنا بچاؤ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع دیا مجھے۔ دیکھیں، اسموگ جو ہے بیسیکلی یہ پہلے فوگ ہوتی تھی۔ یہ سسپینڈڈ پارٹیکلز ہیں جو موئسچر کے ہوتے ہیں۔ اس موسم میں جب ہم گرمیوں سے سردیوں میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کنڈینسڈ ہو جاتے ہیں اوپر بادلوں کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے وہ سفید رنگ کی ہوتی تھی، اور اس میں دھوپ کا آنا مشکل ہو جاتا تھا، اور اس طریقے سے سال سے تھی، لیکن اب وہ اسموگ بن گئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ پولوشن ہے کہ جو ہمارے ایٹماسفیئر میں بہت سارے پولوٹنٹس آ گئے ہیں۔ کاربن خاص کر وہ انہی پارٹیکلز کو کالا کر دیتا ہے اور ان کا حصہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح کاربن مونوکسائڈ ہے اور بہت ساری یہ جو کنٹامیننٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ ایون اس میں مٹی کا بھی بڑا عمل دخل ہے، جو دھول اڑتی ہے، جو گاڑیوں سے امٹ ہوتا ہے دھواں، وہ بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ لیکن انڈسٹریل جو امیشنز ہیں، بھٹوں سے امیشنز ہیں، یہ سب مل کے، اور پھر سب سے بڑھ کے جو اسٹبل برننگ ہوتی ہے، جو باقیات رہ جاتی ہیں اس کی چاول کی، کیونکہ اس کو آگے امیڈیٹلی آپ نے سو کرنا ہے یا پلانٹ کرنا ہے ویٹ کا، گندم کے پودے، تو اس لیے آپ کو کھیت صاف چاہیے۔ تو کسان جو بھائی ہیں بارڈر کے اس پار بھی اور انڈیا کی طرف بھی، وہ اس کو برن کرتے ہیں۔ جب وہ برن کرتے ہیں تو اس میں کاربن بہت پارٹیکلز ہوتے ہیں، اور وہ انہی میں جا کے مل جاتے ہیں، اور اس کا کوئی 70% جو کنٹریبیوشن ہے اسموگ میں اسی کی ہے، اسٹبل برننگ کی۔ اور انڈیا سے بھی کیونکہ وہاں بھی ہو رہی ہے، تو وہاں سے بھی بہت زیادہ افیکٹ اس طرف آتا ہے، کیونکہ ہوا اکثر ہماری ایسٹ ٹو ویسٹ چلتی ہے، اور وہ لاہور کے اور پنجاب کے اوپر ایک کلاؤڈ بنا رہتا ہے۔ انلیس کہ ہوا تیز چلے پھر وہ اس کو ڈسپرس کرتا ہے، اگر وہ اسٹیٹک ہو، جو ابھی اس وقت اسٹیٹک ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے سیٹل کرتی ہے، تو لوگوں کو سانس کی پرابلمز، آنکھوں کی پرابلمز، جلد کی پرابلم، اور کھانسی، بلغم، ریشہ، یہ ساری ہوتی ہیں۔ خاص کر چھوٹے بچوں کو بہت افیکٹ ہوتا ہے، یا بوڑھوں کو بہت افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا طریقہ علاج کیا ہے اور ان کو کیا حفاظتی اقدامات جو ہے نا وہ کیے جانے چاہیے؟ دیکھیں، آلریڈی ہم نے یہ اسینشل کر دیا ہوا ہے، نوٹیفائی کر دیا ہوا ہے کہ بچوں کو، تمام بچوں کو اسکول میں ماسک پہننے چاہیے۔ اسی طرح جو بوڑھے ہیں ان کو بھی ماسک پہننے کی ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ہر کوئی ماسک پہن لے جیسے کووڈ میں پہنتے تھے، تو اس سے بہت حد تک اس کا افیکٹ کم ہو جائے گا۔ بار بار آنکھیں اور منہ دھوئیں، وضو کرتے ہیں، الحمدللہ ہم صفائی نصف ایمان ہے، اسے نصف ایمان اپنی زندگی میں لے آئیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی گاڑی کی ریپیئر پراپر ہو، وہ ہمیشہ نہ کرے۔ جو آپ پیٹرول یا موبلل یا ڈیزل یوز کرتے ہیں، معیاری یوز کریں، عام گھٹیا قسم کا نہیں کریں استعمال، کیونکہ وہ آپ کی گاڑی کے لیے بھی خراب ہے، انوائرمنٹ کے لیے بھی۔ جو انڈسٹریز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ٹریٹمنٹ لگائیں چمنیز کے اوپر، تاکہ وہاں سے فلٹر ہو کے ہوا اندر آئے، اور اس کے لیے ہم نے بہت سارے چلان بھی کیے۔ اور جو خاک روب ہیں ان کو چاہیے کہ دھول نہیں اڑائیں، بلکہ ویٹ کلیننگ کریں، یعنی کہ اسپرے کر کے پھر کلیننگ کریں بجائے اس کے، کیونکہ وہ بھی کافی کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ تو اور اگر آپ اپنے ارد گرد گھر کے، دکان کے، فیکٹریز کے ارد گرد آپ ہو سکے تو اسپرے پانی کریں، تو اس سے یہ کافی حد تک سیٹل ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے، آپ کے اپنے لیے بھی، ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی، ماحول کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ سر، جیسے کرونا کے دوران ہسپتالوں میں اس حوالے سے حفاظتی اقدامات کیے گئے، تو اس وقت جو اب آنے والا پیچ جو شروع ہونے والا ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ اسموگ کے حوالے سے ہسپتالوں میں کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، بیڈز مختلف کیے گئے ہیں آئی سی یوز میں اور ایمرجنسی میں، اور کوشش کی گئی ہے کہ ان کو آگاہی بھی دی جائے، جو دے رہے ہیں آپ کے ذریعے،
اور ان کو یہی کہا گیا ہے کہ پانی کا وافر استعمال کریں اور غرارے کرتے رہیں تاکہ گلے کی حد تک ہی ہو، گلے سے باہر نکل جائے بجائے وہ نیچے پھیپھڑے میں سیٹل ہو. تو ہم نے ایک طرح سے ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے لاہور کے ہاسپٹلز میں اور پنجاب کے ہاسپٹلز میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سے. اور پلانٹیشن بہت اچھی چیز ہے، اگر آپ پودے لگائیں جتنے لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پودے جو ہیں یہ ایک طرح سے فلٹر ہوتے ہیں اس آلودگی کو کم کرنے کے لیے. وہ جو ایک نیا نام ہے سیڈ کا، وہ جو بڑا مہنگا بکتا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ حکومت اس طرف جا رہی ہے، آگے مستقبل میں جانے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیں، وہ سٹبل برننگ یا جو کھیتوں کو برن کیا جاتا ہے اس کا الٹرنیٹیو ہے، اور بہت اچھا الٹرنیٹیو ہے کہ آپ ہیپی سیڈنگ کریں. جی، ہیپی سیڈرز ہوتے ہیں، جیسے تھریشرز ہوتے ہیں، اس طرح کی مشینیں ہیں جو کہ آپ کے یہ سٹبل جو ہیں ان کو نکال بھی لیتے ہیں اور اسی وقت آپ کی ویٹ جو ہے وہ سو بھی کر دیتے ہیں. لیکن وہ تقریباً 50 ارب روپے کا خرچہ ہے اس وقت، تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو یہ سٹیپ نہیں لے سکتی. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والی حکومت انشاءاللہ اس کو سیریسلی کنسیڈر کرے گی اور اس سے بہت بڑا ایک امپیکٹ آئے گا، اور اس کے ساتھ پلانٹیشن ایکسٹینسیولی ہوگی تو بہت بہتری آئے گی. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کہ آپ نے سموگ کے موضوع پر مفصل گفتگو سامعین تک پہنچائی. اور اسی کے ساتھ سامعین، اپنے میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر کو صبح پاکستان کے سلسلے صحت نامہ سے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.